مضمون لمبا ہے لیکن دلچسپ ہے، ضرور پڑھیے۔ دینی مدارس کے طلباء بعض دفعہ اس لیے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے اسلامی حلیوں کو لے کر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے کچھ ناسمجھ افراد انہیں اپنے بھونڈے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ زیر نظر تحریر ایسے ہی ایک باشرہ نوجوان عمر بشیر کی زندگی کی سچی داستان ہے، جس نے سنت اور شریعت کے معاملے میں کسی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کی اور آخرکار دنیا کو اس کی صلاحیتوں کا لوہا ماننا پڑا۔ اعلیٰ صلاحیت اپنے آپ کو منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایک بین الاقوامی سطح کی عمارت ہے جس میں زیادہ تر دفاتر ملکی دفاتر قائم ہیں، کچھ نیشنل کمپنیاں ہیں اور کچھ معروف NGOs ہیں۔ یہ عمارت ایک پسماندہ ملک میں جدید ترین دنیا کا جزیرہ ہے۔ اس میں بے شمار غیر ملکی مرد اور عورتیں کام کرتی ہیں۔ آپ کو اس میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اسکرٹ پہن رکھے ہیں، سوٹ بوٹ اور ٹائی والے صاحب نظر آتے ہیں۔ اس چھت کے نیچے انگریزی زبان قومی زبان ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ تمام دفاتر کا اپنا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ سارے دروازے برقی ہیں اور جب تک دروازے پر لگے کیمرے کو اپنا سیکیورٹی کارڈ نہیں دکھاتے دروازہ نہیں کھلتا اور آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں اس عمارت میں متعدد بار آیا تھا، کبھی فلاں NGO کے چیف ایگزیکٹو سے ملنے اور کبھی کسی ملٹی نیشنل کے مینیجر کے درشن کے لیے۔ میں جب بھی آیا میری ملاقات کسی نہ کسی گورے صاحب سے ہوئی، کوئی نہ کوئی غیر ملکی میرا منتظر تھا۔ ان تجربات کی بنیاد پر میں نے محسوس کیا کہ اس عمارت میں شاید ہی کوئی مقامی باشندہ ہو، اگر ہو تو یقیناً سیکورٹی گارڈ، چپراسی یا پھر فرش صاف کرنے والا کارکن ہوگا، ورنہ دفتر کے اندر کسی کرسی کے کسی عہدے پر کوئی مقامی آدمی تعینات نہیں ہوگا۔ لیکن اس دن میں اس ولایتی عمارت میں ایک دیسی شخص سے ملنے گیا تھا۔ مجھے عمر بشیر سے ملنا تھا۔ عمر بشیر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا کنٹری مینیجر تھا۔ جب اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میرا خیال تھا کہ وہ لازماً کسی غرب ملک کا باشندہ ہوگا، اگر نہ ہوا تو وہ امریکہ یورپ کے کسی ماڈرنزم سے متاثر ہو کر نے اسے پاکستان میں تعینات کیا ہوگا، لہٰذا آج کل وہ دفتر میں بیٹھ کر پاکستان کی بوریت اور خشک زندگی کا رونا روتا ہوگا۔ وہ شکوہ کرتا ہوگا کہ اس ملک میں سوشل لائف نام کی کوئی چیز نہیں، کلب ہے نہ ڈسکو، کہاں پھنس گیا۔ اب مجھے تفریح کے لیے ہر مہینے دبئی جانا پڑتا ہے۔ سنا ہے بینکاک اور ممبئی بھی بہت سستے ہیں، لیکن میں ابھی وہاں نہیں گیا۔ مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ کراچی کے کچھ لوگوں نے اپنے ہاؤس فارم پر ایسے ہی خفیہ کلب بنا رکھے ہیں، لیکن وہاں چھاپوں کا ڈر رہتا ہے اور میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ غرض عمر بشیر کی شخصیت کے خالی تصورات کے ساتھ جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ ہمارے سامنے مولانا کے حلیے کا ایک جوان شخص بیٹھا تھا، سیاہ گنی داڑھی، مونچھوں کی جگہ خالی، ماتھے پر سجدے کا نشان، دانت سفید، آنکھوں میں حیا اور گلاب کے عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا اور جھجکتے جھجکتے عرض کیا، مجھے عمر بشیر صاحب سے ملنا تھا۔ وہ مسکرایا اور دھیمے لہجے میں بولا، خاکسار ہی کو عمر بشیر کہتے ہیں۔ میں نے لمبی سانس بھری، جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس 25 منٹ ہیں، 15 منٹ آپ کو میں اپنے لنچ ٹائم سے دے دوں گا۔ مجھے معلوم ہے آپ کام کی باتوں کے علاوہ میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جاننا چاہیں گے، چنانچہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ کافی ہوگا۔ ہم سب سے پہلے کام کی بات کرتے ہیں۔ میں اس کے میکینیکل لہجے پر مزید حیران ہو گیا۔ پھر میں نے فائل کھولی اور عمر بشیر کے سامنے رکھ دی۔ میں نے نوٹ کیا، جب خاتون اندر داخل ہوئی تو عمر بشیر نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے سیکرٹری کی طرف دیکھا تک نہیں۔ سیکرٹری واپس چلی گئی تو عمر بشیر نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ وہ بڑی خوبصورت انگریزی بول رہے تھے۔ ان کا لہجہ کیلیفورنیا کے پڑھے لکھے امریکیوں جیسا تھا۔ ان کی کمپنی پاکستان میں فلاح عامہ کا کوئی ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس سے انتہائی غریب لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ وہ اس سلسلے میں میری مشاورت چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑے کاروباری انداز سے بات چیت کی، اپنی کمپنی کا پس منظر بیان کیا، اپنا ٹرن آؤٹ بتایا، دنیا بھر میں پھیلے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات دی، دنیا کے کون کون سے ملک میں ان کی کمپنیوں نے آج تک کیا کیا فلاحی کام کیے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، اور آخر میں پاکستان معاشرے کے اجزاء
اس کے مسائل اور فلاحی کاموں کی نوعیت کے بارے میں گفتگو کی۔ ان کی یہ ساری بات چیت انگریزی زبان میں تھی اور درمیان میں انہوں نے اردو جمائی اور ہچکی تک نہ لی۔ وہ مسلسل انگریزی بولتے چلے گئے۔ آخر میں نے اپنی معلومات کا حوالہ دیا، وہ تمام سیکٹر بتائے جن میں کام ہو سکتا ہے اور ان کاموں کے لیے انہیں کون کون سے کارکن کہاں کہاں سے مل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہماری یہ بات چیت آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم فارغ تھے۔ انہوں نے کاغذ سمیٹے، سیکرٹری کو بلایا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے نظریں جھکائیں اور مجھے اگلی ملاقات کا وقت دینے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے لکھوایا کہ اگلی میٹنگ میں فلاں فلاں لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کے کام کرنے کا سارا اسٹائل امریکی تھا، لیکن ان کی شخصیت، ان کا حلیہ اس اسٹائل سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس سارے ماحول میں اجنبی سے محسوس ہوتے تھے۔ جو ہی سیکرٹری باہر گئی، انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اردو میں نرم لہجے میں بولے، ہم ذاتی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں بڑی دیر سے اپنی بے چینی کو دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ میرا سوال سنتے رہے۔ جب میں تھک کر خاموش ہوا تو وہ گویا ہوئے۔ میرا تعلق ملتان کے ایک دور دراز علاقے سے ہے۔ میرا گھرانہ مذہبی ہے۔ والد صاحب مدرسے کے منتظم ہیں۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے خاندان کا کوئی فرد آج تک ملک سے باہر نہیں گیا۔ میری تعلیم و تربیت بھی مذہبی ماحول میں ہوئی۔ مجھے مدرسے کے ساتھ ساتھ عام اسکول میں بھی داخل کر دیا۔ میرا ذہن اچھا تھا۔ میں نے ایک طرف حفظ کیا اور دوسری طرف عام عصری تعلیم میں آگے بڑھتا گیا۔ میں اسکول میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گاؤں میں انگریزی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں BBC اور وائس آف امریکہ سننے لگا۔ میں روزانہ انہیں سنتا، 10 الفاظ روزانہ یاد کرتا، ریڈیو رپورٹ اناؤنسر کے لہجے میں نقل کرتا۔ حفظ کی وجہ سے میری یادداشت بڑی شاندار تھی۔ میں پوری ریڈیو رپورٹ یاد کر جاتا تھا۔ ساری خبریں مجھے ازبر ہو جاتی۔ میں شام کو کھیتوں میں نکل جاتا، پودوں، درختوں اور فصلوں کو یہ ساری خبریں، یہ ساری رپورٹیں انگریزی لہجے میں سناتا۔ میں برسوں یہ پریکٹس کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے انگریزی لہجے پر عبور حاصل ہو گیا۔ لوگ میری انگریزی سن کر چونک اٹھتے اور دعوے سے کہتے کہ میں امریکہ لندن میں پیدا ہوا ہوں۔ کالج میں نے انگریزی کتب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ اس سے میرے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو گیا۔ میرے دوسرے مضامین بھی اچھے تھے، ان میں بھی میرے نمبر اچھے تھے۔ کالج جاتا تو میں نے شلوار کرتا پہن رکھا ہوتا، پاؤں میں کھلی چپل ہوتی اور سر پر عمامہ۔ شروع میں لوگ میرا مذاق اڑاتے، لیکن میری قابلیت نے جلد ہی انہیں میرے احترام پر مجبور کر دیا۔ BA میں میری یونیورسٹی میں پوزیشن آ گئی۔ ان دنوں امریکہ نے تیسری دنیا کے نوجوانوں کو تعلیمی وظائف دینا شروع کیے تھے۔ میں نے اپلائی کیا، ٹیسٹ انٹرویو ہوا، میری اس میں پہلی پوزیشن تھی۔ انہوں نے میرے حلیے پر ہلکا سا اعتراض کیا، لیکن میں نے ان سے کہا، اگر سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو وظائف دیتے وقت ان کے حلیے پر اعتراض کرتے ہیں تو مجھ پر بھی کریں، ورنہ پھر دوسروں کی طرح مجھے بھی برداشت کریں۔ وہ لوگ ہنس پڑے۔ یوں مجھے میرے حلیوں سمیت امریکہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ وہاں بھی لوگ مجھے مڑ کر دیکھتے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اپنے ڈین سے مل کر نماز کی اجازت لے لی۔ انہوں نے میرے لیے اپنے دفتر کا ایک کارنر مخصوص کر دیا۔ اچھا طالب علم تھا، مجھے تمام متعلقہ علوم ازبر ہوتے تھے۔ میں کل ہونے والی پڑھائی کے بارے میں پہلے ہی سے تمام مواد پڑھ لیتا تھا، اپنا کام وقت پر کرتا تھا۔ انگریزی میری بہت اچھی تھی، لہذا تمام اساتذہ اور طالب علم میرا احترام کرنے لگے۔ ایک دن کلاس کے دوران میں قرآن مجید کی تلاوت کی تو تمام لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے لیے حیران کن بات تھی کہ مجھے پورا قرآن زبانی یاد ہے۔ انہوں نے میرا امتحان شروع کر دیا۔ اب میں فارغ وقت میں انہیں قرآن مجید سنانے لگا۔ میں نے انہیں قرآن مجید کے احترام کے بارے میں بتا دیا۔ میں جب تلاوت شروع کرتا تھا تو خواتین خود بخود سر ڈھانپ لیتی تھیں، لڑکے سگریٹ بجھا دیتے تھے اور باتیں کرنے والے خاموش ہو جاتے تھے۔ امریکہ میں ایک اور دلچسپ روایت ہے۔ وہاں مختلف ادارے یونیورسٹیوں سے رابطہ کرتے ہیں اور مختلف شعبوں میں بہترین پوزیشن لینے والے طالب علموں کو اپنے ادارے میں نوکری کی پیشکش کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر
ان نوکریوں کی تقسیم اداروں کی سطح اور طالب علموں کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ میری پوزیشن چونکہ سب سے اچھی تھی، لہٰذا میرے ڈین نے میرا نام ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو دے دیا۔ میں انٹرویو کے لیے گیا تو وہ لوگ بھی اپنے دفتر میں ایک طالبان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے انٹرنشپ کی پیشکش کر دی۔ میں نے وہ ادارہ جوائن کر لیا۔ میں وہاں جز وقتی ملازم تھا، لیکن چند گھنٹوں میں اتنا کام کر جاتا تھا جتنا ان کے کل وقتی ملازموں کا پورا شعبہ نہیں کرتا۔ میں 6 ماہ ان کا جز وقتی ملازم رہا۔ اس دوران میں نے کمپنی کو بعض مشورے دیے۔ انہوں نے طویل تکرار کے بعد ان پر عمل کیا۔ کمپنی کے منافع میں 100% اضافہ ہوا۔ وہ میری کارکردگی پر حیران رہ گئے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے $5000 ماہوار کی آفر کر دی۔ میں نے آفر قبول کر لی۔ نوکری کے دوران میں نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی، ذمہ داری سے بڑھ کر کام کیا، ماتحتوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان سے پیار و محبت سے کام لیا، لہٰذا میری کارکردگی نے امریکیوں کو حیران کر دیا۔ میں حافظ قرآن تھا۔ میرے سینے میں موجود قرآن مجید نے میری رہنمائی کی۔ وہ برکت بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے سارے کام آسان ہو گئے۔ میں ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میری تنخواہ $25,000 ماہانہ ہو گئی۔ پوری کمپنی میں صرف 20 بندے تھے جن کی اتنی یا اس سے زیادہ تنخواہ تھی۔ میرا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا۔ 2000 میں والد صاحب نے مجھے واپس آنے کا حکم دے دیا۔ میں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی۔ میں نے بتایا تو وہ مزید حیران ہو گئے کہ ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی خواہش پر اتنی بڑی نوکری چھوڑ کر جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ دفتر بنایا، عملہ رکھا اور مجھے کنٹری مینیجر بنا کر یہاں بھجوا دیا۔ یہاں میرے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ پورا 1 مہینہ کے لیے جہاز چارٹر کر سکتا ہوں، 10 کروڑ روپے تک کا چیک ہیڈ کوارٹر کی منظوری کے بغیر سائن کر سکتا ہوں۔ ایشیا کے 12 ممالک میرے ماتحت ہیں۔ لوگ میرا حلیہ دیکھتے ہیں اور پھر میری پوزیشن پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ آپ کو بھی حیرانی ہوئی ہوگی۔ میں نے پوری زندگی شیو نہیں کی، کوئی نماز قضا نہیں کی، روزہ نہیں چھوڑا۔ میں نے پوری زندگی پتلون نہیں پہنی، شرٹ نہیں پہنی، ٹائی نہیں لگائی، سر ننگا نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود ملٹی نیشنل کمپنی کی انتظامیہ میں شامل ہوں۔ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیں دہشت گرد اور جنونی سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی رائے بدل نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں کو اپنی محنت، قابلیت اور ذہانت سے متاثر کرنا ہوگا۔ اگر مدرسے کا ایک بچہ ایسا کر سکتا ہے تو ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو انہیں متاثر کیوں نہیں کر سکتے؟ تحریر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔